خداوند کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے یہ خوبصورت وقت ہماری زندگی میں عطا کیا ہے۔ آج ہم وننگ سول اسکول آف تھیالوجی میں موجود ہیں، جہاں پہ ڈاکٹر فیاض انور صاحب کے ہاں موجود ہیں، اور جو وننگ سول اسکول آف تھیالوجی کے چیئرمین ہیں ان سے بات چیت کریں گے اور ان کی زندگی کے بارے میں اور خیالات کے بارے میں جانیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا۔ آپ ہمیں جیسی لائیو ٹی وی کے ناظرین کو آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کا ویژن تھا کہ آپ نے ایز اے پاسٹر خدمت کا آغاز کیا؟ جی، خدا یسوع مسیح کے قادر جلالی اور بابرکت نام میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کی سلامتی ہو۔ تو سب سے پہلے میں خدا یسوع مسیح کا نہایت ہی ممنون و مشکور ہوں کہ اس نے مجھے بلایا، اس نے مجھے چنا اور پھر تربیت کر کے خدمت کے لیے تیار کیا۔ تو میں نے ایک نہایت ہی غریب گھرانے میں اپنی آنکھ کو کھولا، تو حالات کی قسم پرسی کی وجہ سے میں بہت زیادہ تعلیم میں اپنی آگے نہ بڑھ سکا۔ تو میٹرک کے بعد میں نے پاکستان آرمی کو جوائن کر لیا۔ پاکستان آرمی کو جوائن جب میں نے کیا تو وہاں پہ ایک ایکسیڈنٹلی مجھ سے فائر ہوا، اس فائر کی وجہ سے میں ملٹری کسٹڈی میں چلا گیا۔ تو وہاں پر میں نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا اور میں نے خدا یسوع مسیح سے کہا کہ خداوند اگر آپ مجھے اس کیس سے باعزت بری کر دیں، کیونکہ اس میں میری کوئی بھی غلطی نہیں تھی، ایک حادثہ تھی، ٹریننگ کے دوران ایک فائر تھا، تو وہاں پر خدا یسوع مسیح کو میں نے قبول کیا اور میں نے وہاں پر اس بات کا عہد کیا کہ میں اپنی آئندہ زندگی خدا یسوع مسیح کے ساتھ گزاروں گا اور اپنی آئندہ زندگی میں اس کو دے دوں گا، خدا کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ تو وہاں سے پھر اس نے مجھے بچایا اور وہاں سے ہی میرے اس وعدے کے مطابق میری خدمت کا آغاز ہوا اور میں نے اپنی آئندہ زندگی 2005 کی میں بات کر رہا ہوں، 2005 سے پھر میں نے خدا یسوع مسیح کو اپنی زندگی دے دی اور جب تک زندہ رہوں گا تب تک یہ زندگی خدا یسوع مسیح کی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ پاسبانی خدمت کے جو آپ نے اپنی سیمنری کی ہے، اس کے بعد آپ نے کون کون سی ڈگریز کی ہیں، یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ یہ سر، جب میں نے پاکستان آرمی کو جوائن کیا، میٹرک کے بعد میں نے پاکستان آرمی کو جوائن کر لیا، لیکن ایک دل میں تڑپ تھی، ایک تمنا تھی کہ تعلیمی میدان میں آگے بڑھنا ہے۔ تو وہاں پر آرمی میں رہتے ہوئے میں نے ایف اے کمپلیٹ کیا، بی اے کیا، بی ایڈ کیا، ایم ایڈ کیا، اس کے بعد میں نے ایم اے اردو کیا، ایم اے تاریخ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی علم الہیات کی تعلیم کو بھی جاری رکھا۔ ابتدائی طور پہ میں نے پاکستان بائبل کورسپونڈنٹ انسٹیٹیوٹ کے 2 کورسز تھے، اردو اور انگلش، ان سے میں نے اپنی بائبلی تعلیم کا آغاز کیا۔ اس کے بعد میں نے گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری کا ایک اسکول تھا، پریسبیٹیرین اسکول آف ڈسٹنس لرننگ، آرتھر صاحب اس کو چلاتے تھے، ابھی وہ خداوند میں سو گئے ہیں، وہ ہمارے استادوں میں سے ہیں۔ تو وہاں سے میں نے ڈپلومہ آف تھیولوجی کیا۔ تو 2007 میں پھر میں تھیولوجیکل سیمنری میں چلا گیا، وہاں پر میں نے پھر بی ٹی ایچ کیا، ایم ڈی کیا، اور 2013 میں پھر میں نے وہاں پہ ڈاکٹر آف منسٹری کی ڈگری کو مکمل کیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ جیسی لائیو ٹی وی کے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آرمی میں آپ نے کتنے سال سروس کی اور کیا ثواب بنے کہ آپ نے آرمی کو ترک کیا؟ یہ پاکستان آرمی میں جب میں اپنی پیشہ ورانہ خدمات کے ساتھ ساتھ اپنے تعلیمی سفر کو جاری رکھے ہوا تھا، تو یہ 2015 کی بات ہے، خدا کی طرف سے مجھے بلاوا آ گیا کہ میں کل وقتی خدمت کا فیصلہ کروں۔ یہ میرے لیے کافی مشکل تھا، بڑا یہ کٹھن فیصلہ تھا، ایون کہ جس چیز کے ساتھ میں نے شیئر کیا انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ سرکاری ملازم ہیں، ایک اچھی خاصی سیلری آتی ہے اور آپ کے بیوی بچے اچھا گزارا کر رہے ہیں، نظام ہے گھر کا چلتا ہے، تو فیصلہ تھوڑا سا مشکل تھا۔ ایون کہ کچھ رشتہ داروں سے بھی میں نے شیئر کیا، انہوں نے بھی کہا کہ یہ فیصلہ عقل سے دور ہے، لیکن کیونکہ مجھے خداوند کی آواز تھی، میری خداوند کے ساتھ کمٹمنٹ تھی، تو میں نے اپنی زندگی میں جداؤن بنا، میں اپنی زندگی میں جداؤن بنا خدا کے ساتھ۔ میں نے خدا کو میں نے کہا کہ خداوند اگر آپ اسکول کی بلڈنگ کو مکمل کر دیں گے 31 دسمبر 2015 تک، تو میں پاکستان آرمی کو ریزائن کر دوں گا۔ تو خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملے، مجھے محسوس ہو گیا مئی 2015 میں کہ خداوند نے اپنی بات کو پورا کر دیا ہے، تو پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ابھی پاکستان آرمی کو چھوڑوں گا۔ تو بڑا مشکل فیصلہ تھا،
مجھے یاد ہے کہ آخری سیلری آئی تو جب میں نے وہ ریسیو کی تو میرے دل میں خیال آیا کہ بھائی اس دفعہ تو سیلری آ گئی ہے, آگے حالات مشکل نہ ہو, آگے اگلے منتھ کیا ہوگا, راشن کیسے آئے گا, بل کیسے پیڈ ہوں گے. لیکن فوراً میرے ذہن میں وہ بات آئی کہ شیر ببر کے بچے تو بھوکے رہیں گے لیکن میرا طالب کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا. تو خدا کے نام کو عزت اور جلال ملے. اس دن سے لے کے آج کے دن تک میرے بچے کبھی بھی بھوکے نہیں سوئے, اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ جب تک ہم خداوند کے ساتھ وفادار رہیں گے تو کبھی بھی بھوکے نہیں سوئیں گے. ہاللیلویا. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر آپ کیسے خدمت کر رہے ہیں؟ جی خداوند یسوع مسیح کے نام کو عزت اور جلال ملے. 2012 میں ہم نے اپنی منسٹری کا نام رکھا وننگ سول فار کرائسٹ منسٹری. اس کے بعد ہم نے اس کو حکومت پنجاب سے رجسٹرڈ کروایا. ابھی اس کے پلیٹ فارم پہ ہم مختلف پروجیکٹس کر رہے ہیں, جیسے ہمارا اسکولنگ کا ایک پروجیکٹ ہے گڈ شیپرڈ اسکول کے نام سے. وہاں پہ جتنے بھی ہمارے پاس یتیم بچے ہیں ان کو فری آف کاسٹ ہم تعلیم مہیا کرتے ہیں. جی خداوند کے فضل سے ابھی ہمارے اسکول میں 350 سے زیادہ بچے ہیں, اور اس میں یتیم بچوں کو ہم ٹوٹلی پلے گروپ سے لے کے میٹرک تک بالکل فری آف کاسٹ تعلیم مہیا کر رہے ہیں. یعنی یہ آپ اپنی کمیونٹی کو سہولیات پرووائڈ کر رہے ہیں. جی اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچے چاہیے آگے بڑھنے چاہیے, کیونکہ پاکستان آرمی کو جب میں نے لیفٹ کیا, جب میں اپنی پیشہ ورانہ تعلیمی خدمت کو جاری رکھے ہوئے تھا, تو میری خدا کے ساتھ یہی کمٹمنٹ تھی کہ ہم نے اپنے بچوں کو اچھا معیار تعلیم اور بہت تھوڑی فیس دینی ہے. ابھی بھی ہمارے اسکول کی جو فیس ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو بنیادی مقصد اس کا یہ ہے کہ ہمارے بچے اچھی انوائرمنٹ, اچھے ماحول میں بالکل مائنر سی تھوڑی سی فیس کے ساتھ آگے بڑھے, کیونکہ ملک پاکستان میں آگے بڑھنے کے لیے تعلیم کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں. ایسا ہی. اور لٹریسی ریٹ ہمارا پہلے ہی بہت کم ہے. جی بالکل. اور اگر ہماری کمیونٹی آگے نہیں بڑھتی یا ایجوکیشن میں آگے نہیں بڑھ رہی, نہ ان کو اچھی جاب ملے گی, نہ وہ آگے کچھ کام کر سکتے ہیں. جی بالکل. یہ آپ کا ویژن بہت اچھا ہے. آپ سر یہ بتائیں کہ آپ اسکول میں کون کون سے کورسز کروا رہی ہیں, کیا اس کی ڈیوریشن ہے, اور کیا جو کرسچن کمیونٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو کیا آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں؟ جی اس میں جو ہمارا فارمل ایجوکیشن کا اسکول ہے اس میں تو ہمارے پاس آرٹس گروپ بھی ہے, اس میں سائنس گروپ بھی ہے, اور اس کے علاوہ وہاں پہ ہم ایک ان بیٹیوں کے لیے جو پڑھی لکھی نہیں ہیں ان کے لیے ہمارا ایک سلائی اسکول کا ہے, ایک پارلر کی ہم ٹریننگ کرواتے ہیں کہ وہ بیٹیاں جو آگے پڑھ لکھ نہیں سکی کسی بھی وجہ سے, کیسے بھی حالات کی وجہ سے, تو وہ زندگی میں ان کو کوئی نہ کوئی ہنر سکھا دیا جائے تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکیں اور اپنا اچھا گزر بسر کر سکیں. اس کے علاوہ ہمارا وہاں پہ ایک وننگ سول اسکول آف تھیولوجی کے نام سے یہ بھی ہم ایک بائبل اسکول بھی چلا رہے ہیں. اس میں 3 پروگرام ہیں ہمارے, ببلیکل سرٹیفکیٹ ہے, ڈپلوما ہے, اور اس کے بعد بیچلر ہے. تو یہ ہمارے جتنے بھی کورسز ہیں, امریکن ایک ادارہ ہے بہت بڑا, انٹرنیشنل اسکول آف کلائمب مشن, ان کا میں پاکستان میں ایز اے پریزیڈنٹ بھی کام کر رہا ہوں, اور اس کے علاوہ ان کے جتنے بھی کورسز ہیں میں نے ان کو ترجمہ کیا ہے. اور پاکستان میں تقریباً 50 سے زیادہ اسٹوڈنٹس ابھی بھی ہمارے پاس جو خط و کتابت کے ذریعے اس کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو کوئی بھی اگر کوئی بیٹا یا بیٹی خط و کتابت کے ذریعے ہمیں جوائن کرنا چاہتا ہو, یا ریگولر ہم اس کی 2 کلاسز کروا رہے ہیں کرائسٹ ہال چاندہ قلعہ میں, فرائیڈے ایوننگ اور سنڈے ایوننگ. اگر کوئی ایک ہفتے میں 2 کلاسز. جی 2 کلاسز. اگر کوئی نزدیک کا کوئی طالب علم ہے, کوئی بیٹی ہے, کوئی بیٹا ہے, وہ ہمیں جوائن کرنا چاہتا ہے تو ہفتہ وار 2 کلاسوں میں بھی ہمیں وہ جوائن کر سکتے ہیں. اگر کوئی دوسرے شہروں سے ہیں تو وہ خط و کتابت کے ذریعے بھی, یعنی 2 ریسورسز آپ نے کمیونٹی کو پرووائڈ کر دی. جی اگر شہر میں ہو تو وہ اٹینڈ کر سکتا ہے, اگر کوئی آؤٹ آف سٹی سے ہو تو وہ کورسپونڈنس سے کر سکتا ہے. جی کورسپونڈنس کے ذریعے. تو سر اس میں آپ یہ بتائیں کہ جو آپ سرٹیفکیٹ کروا رہے ہیں اس کی ڈیوریشن کیا ہے, تاکہ اگر کوئی ہمارے چینل کو دیکھ کے ہی کرنا چاہے تو اس کا مائنڈ سن کے اس کے ساری ڈیٹیل وہاں تک پہنچ جائے. جی یہ ہمارا 1 سال کا سرٹیفکیٹ ہے, اس میں ہم 10 کورسز کرواتے ہیں. جی یہ 150 کریڈٹ آورز پہ مشتمل یہ 10 کورسز ہیں جو میکسیمم آپ نے 1 سال میں مکمل کرنے ہیں. اس کے بعد اسی طرح سیکنڈ فیز میں ہمارے پاس ڈپلوما ہے, ڈپلومے کے بھی 10 کورسز ہیں, اور اگر آپ نے سرٹیفکیٹ کیا ہے تو پھر صرف 10 کے بعد ہم آپ کو ڈپلوما ایشو کر سکتے ہیں. تو اس کی ڈیوریشن بھی سال ہے. تو ڈپلومے کی ڈیوریشن مکمل 2 سال ہے, اور اس کے آخر میں ایک شارٹ سی ہم ایک ریسرچ اسائنمنٹ دیتے ہیں, اور اس کے بعد آپ
ہم سے ڈپلوما حاصل کر سکتے ہیں. تو جو بیچلر ہے وہ 30 کورسز پہ مشتمل ہے. اس میں آپ نے 30 کورسز مکمل کرنے ہیں اور آخر میں آپ نے ایک تھیسس لکھنا ہے اور اس کے بعد ہم آپ کو ڈگری اوارڈ کر دیں گے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ جیسی لائٹ ٹی وی کے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ نے کیا کیا خدمات کی ہیں اور آپ نے کتنی بکس کی ٹرانسلیشن کی ہے، اور ایک ایک مرتبہ آپ اپنی جو بکس ہے اس کا ویو دکھا دیں ہمارے ناظرین کو. جی خداوند کے فضل سے ابھی تک میں تقریباً 15 سے زائد کتابیں ہیں جو میں کر چکا ہوں. اس میں سے کچھ یہاں پہ موجود ہیں. یہ کتاب ہے عورت کو الزام مت دو. یہ خدا کے بندہ میتھیو پہ یہ خدا نے یہ مکاشفہ عیاں کیا، افشاں کیا کہ وہ نام تقریب میں نہیں تھے. بہت اچھا خیال ہے. تو اس کا ٹائٹل ہے عورت کو الزام مت دو. تو باغ عدن میں کیسے وہ اپنی لا علمی کی وجہ سے اس گناہ کا شکار ہوئی اور بزرگ آدم بھی اس کے گناہ کا شریک کار ہوا. یہ بہت اچھی کتاب ہے. مثال 31ویں باب کی جو سگڑ عورت ہے اس کے بارے میں اس میں بڑا ہی مفصل اور بڑا ہی مدلل انداز میں بیان کیا گیا ہے. سبجیکٹ بتا رہے ہیں جی، پاک دامن عورت. مثال 31ویں باب کا یہ تفسیری مطالعہ اور ایک سگڑ عورت کے بارے میں ہے. تو میں نے کوشش کی ہے کہ کوئی بھی اگر ہماری بہنیں اس کو پڑھیں تو کسی بھی طور پر ان کو یہ خیال نہ ہو کہ یہ کسی مرد کا ترجمہ شدہ مواد ہے، کیونکہ میں نے اس کو اس طور پر ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہماری بہنیں جب اس کتاب کو پڑھیں تو ان کو ایسے ہی محسوس ہو کہ سوسن بروکلی ہی ان سے بات کر رہی ہے. اس کے بعد یہ پسب ہماری کتاب ہے استحکام کنفرمیشن کے نام سے. اس میں بائبل مقدس کے تمام عنوانات پر مختصراً بڑے ہی مدلل انداز سے بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد کڈز ان منسٹری پاکستان کے پلیٹ فارم سے یہ ہم نے کتاب کی 21ویں صدی میں بچوں کی خدمت کی دوبارہ سے وضاحت. یہ نہ صرف والدین کے لیے بڑی ایک اعلیٰ کتاب ہے بلکہ اسکول ٹیچرز اور جتنے بھی وہ رشتے جو کسی بھی طور پر بچوں سے منسوب ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت ہی جامع اور مفصل کتاب ہے. اس کے بعد یہ ایک چھوٹی بچی کی گواہی ہے، آئیوی کی مہم جوئی اور خدا، کہ کیسے ہمارے بچے خدا کے ساتھ موافق الفطرت طور پر چل سکتے ہیں. تو اس کتاب میں اس بیٹی کی گواہی ہے کہ کیسے 5 سال کی عمر میں اس نے خدا کے ساتھ چلنا سیکھا، کیسے وہ خدا کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی گئی. تو کڈز منسٹری کا یہی مقصد ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی اس طور پر ان کی تربیت کرنی ہے کہ وہ خدا کے ساتھ موافق الفطرت طور پر چلے. ابھی ریسنٹلی یہ کتاب میں نے کی ہے، یہ پچھلے ماہ پبلش ہوئی ہے، بچوں کو دعا کرنے دیں. اس میں ایک بہت بڑی قباحت ہے پاکستان میں. کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے اجتماعات میں کبھی بچوں کو دعا کرنے کا موقع دیا گیا. کوئی بھی نہیں کرنے کیونکہ بچوں کو ہم نہایت ہی کمتر سمجھتے ہیں، ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، اور روحانی معاملات میں چرچ کے پلیٹ فارم پہ میں سمجھتا ہوں یہ سب سے زیادہ ہو رہا ہے. کیونکہ دنیا میں بچے ہیکر بن رہے ہیں، دنیا میں کمپیوٹر ماسٹر بن رہے ہیں، اولمپک سٹار بن رہے ہیں، تعلیم کے میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں، بچے سافٹ ویئر بنا رہے ہیں، بہت ساری ایجادات کر رہے ہیں. لیکن معذرت کے ساتھ چرچ کے پلیٹ فارم پہ، اور مسیحی اس میں سر فہرست ہیں، پاکستان کے مسیحی، ہم اپنے بچوں کو نہایت ہی انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. نہیں، یہ بڑے ہو کے سیکھ لیں گے، یہ روحانی معاملات کی باتیں ان کی سمجھ سے بالا تر ہے. جب ساری چیزیں سیکھنے سے آتی ہیں تو دعا، بائبل مقدس کی تعلیمات، مسیحی طرز زندگی بھی سیکھنے سے ان کو آ جائے گا. تو یہ کتاب ہے بچوں کو دعا کرنے دیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک بڑی آسن کتاب ہے، آپ کی ضرور معاونت کرے گی اگر آپ اپنے بچوں کو مرد دعا بنانا چاہتے ہیں. اس لیے کچھ سیریز ہیں ہماری، سنڈے اسکول کی سیریز ہے، قوت سے بھرے. ایک یہ ہے ہمارا حیرت انگیز خدا، اور ایک یہ تربیتی کتابچہ ہے جو بچے پاور کلب کی ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں، انٹرنیشنل پاور کلب کی ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں، یہ کتابچہ ہے. اس کے علاوہ ابھی میں کام کر رہا ہوں کرسمس کو سمجھنا بچوں کے لیے، کہ کیسے ہمارے بچے کرسمس کے جو گہرے عمیق مفاہیم ہیں ان کو سمجھ سکیں. عام طور پر ہمارے بچے صرف یہی جانتے ہیں کہ مجوسی آئے، وہ ڈبے لے کے آئے، سینٹا کلاس. لیکن اس کتاب کا مقصد یہ ہے کہ بچے کرسمس کے حقیقی اور عمیق معنوں کو جان سکیں، تاکہ اس مقصد کا بھی ان کو پتا ہے کہ بھئی خدا کو عرش کو چھوڑ پر فرش پر آنے کی کیا وجہ تھی. تو یہ بات ہم نے اپنے بچوں کو بتانی ہے کہ کیسے انسان کے گناہ کے لیے خدا کو عرش کو چھوڑ کر
फर्श पर आना पड़ा ताकि हमारी निजात मुकम्मल हो। ये एक बड़ी ही मुनफरिद किताब है, तो मैं समझता हूँ ये अभी डिमी हमारे पास आई है, तो खुदावंद ने चाहा तो अक्टूबर 2020 में जी, तो पाकिस्तान में अभी तक इस पे मुख्तसरन काम हुआ है, जैसे 1 का ये मतलब है, 2 का ये मतलब है, 3 का 1 से लेकर 40 तक जितने भी फिगर हैं उनके मतलब क्या है, मीनिंग। सब इसमें ये निहायत ही जामी और मुफस्सल किताब है, और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। पाकिस्तान में आदाद पे जितना भी काम हुआ है, ये किताब उन तमाम को मद्देनजर रखते हुए एक कारी की तिशनगी को दूर करेगी। अगर आप 1 से 40 तक आदाद के मानी और मफहूम के बारे में और बाइबल मुकद्दस के तनाजुर में उनको जानने के ख्वाहिशमंद हैं, तो ये किताब आपकी तिशनगी दूर करेगी। तो मैं समझता हूँ जितनी भी आदाद पर अभी तक किताबें हुई हैं, उनमें से सबसे मुफस्सल किताब ये होगी। तो इसके लिए मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे इस्तेमाल किया। तो मैं समझता हूँ जितने भी कारीन हैं, जितने भी इसको पढ़ने वाले हैं, जरूर इस किताब की वसातत से आप बरकत पाएंगे। तो नेक्स्ट मंथ आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, पब्लिश हो जाएगी नेक्स्ट मंथ ये पब्लिश हो जाएगी। तो जितने भी नाजरीन इस चैनल देख रहे हैं, कर ले, मुझसे रब्ता कर ले, तो ये किताब आप तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा पर सब ये हमारे बाइबल कोर्सेज हैं, ये मुख्तलिफ 30 कोर्सेज हैं, इसमें से कुछ की किताबें अभी हमारे पास अवेलेबल हैं। मुखलसी और निजात है, जैसे ये हर एक कोर्स की एक किताब है, जैसे ये इरशाद आजम है, रूहानी जंग है। तो ये मुख्तलिफ तरह के 30 कोर्सेज हैं जिनको मुकम्मल करने के बाद जो FA वाले बच्चे होंगे वो BTH की डिग्री हम उनको देंगे, बैचलर की। जो मैट्रिक वाले हैं उनको डिप्लोमा, और जो अंडर मैट्रिक मिडल वाले हैं, हमारे कोई भी भाई या बहनें हैं, उनको हम सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो एक बड़ी खास और एक चीज है, ये एवरी मंथ हमारे स्कूल की तरफ से, हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से बच्चों की दुआया दरख्वास्तें आती हैं। हर रोज की एक दुआ है, ये एवरी मंथ में ये कैलेंडर प्रिंट होता है। हर रोज की दुआ है। जितने भी नाजरीन अगर आप अपनी दुआया दरख्वास्तें देनी चाहते हैं, तो आप रिटन फॉर्म में हमें 15 से पहले या टिल 15 तक हमें आप अपनी दुआया दरख्वास्तें दे दिया करें। हम उसको यहाँ पे प्रिंटेड फॉर्म में ले आएंगे, और ये पूरे पाकिस्तान में 10,000 के लगभग कैलेंडर हम पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तकसीम करते हैं। तो एवरी मंथ हम इसमें कोशिश करते हैं कोई ना कोई मसीही हीरो इसमें ऐड किया जाए, ताकि हमारे बेटों और बेटियां इस बात को जान सकें कि हम शाही कहानों का फिरका है। पाकिस्तान में रहते हुए हमारी जिम्मेदारी सिर्फ यही नहीं कि हमने सिर्फ सफाई का काम करना है या अदना किस्म के काम हमने सर अंजाम देने हैं। पाकिस्तान की तारीख में हमारे आबाओ अजदाद ना सिर्फ पाकिस्तान की आजादी में कायदे आजम के शाना बिशाना थे, बल्कि अभी भी हमारे बहुत सारे मसीही भाई बहनें आला ओहदों पर फायज हैं। तारीख भरी पड़ी है हमारे मसीही हीरो से। तो इस तरह एवरी मंथ हम कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव इस कैलेंडर पर लगाते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कम्युनिटी जो है एजुकेशन में आगे बढ़े और बिब्लिकल एजुकेशन में आगे बढ़े, तो इसके लिए आपका जो विजन है, इसको हम बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। तो मैं भी शुक्रगुजार हूँ निहायत जेसी लाइव टीवी का और आपका परसा कि आपकी वसातत से ना सिर्फ हमारा पैगाम बहुत सारे भाइयों और बहनों तक पहुंचा, बल्कि ये गवाही भी बहुत सारे लोगों तक पहुंची। तो बाइबल में है कि जो यीशु पर ईमान रखता है अपने अंदर गवाही रखता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस गवाही की वसातत से बहुत सारी जिंदगियां बाबरकत होंगी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किसी भी शहर में आपको चाहिए हो तो हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोवाइड करेंगे, और इसकी वसातत से बहुत सारी गवाहियां हमें सुनने को मिलती हैं। बहुत सारे स्कूल्स हमसे ये ले रहे हैं, बहुत सारे चर्चेज और बहुत सारे इदारे ये हमसे ले रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस चैनल की वसातत से, जेसी लाइव टीवी की वसातत से, अगर कोई भी भाई या बहन कैलेंडर लेना चाहे, आप पादी साहब से रब्ता कर सकते हैं या मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया और अपनी लाइफ के बारे में, जो गवाही के बारे में आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया, अपने स्कूल के बारे में, और जो पाकिस्तान के अंदर आप मुख्तलिफ तरह की खिदमात और हमारी कम्युनिटी को फ्राहम कर रहे हैं, इसके लिए सर मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हमारी जेसी लाइव की टीम जो है आपके लिए दुआगो है कि खुदा आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे, और आपका जो विजन है कि हम जी नाज़रीन, जेसी लाइव टीवी की टीम आपके लिए दुआगो है।
آپ اپنی دعائیہ ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں اور جو آپ کے مسائل ہیں آپ بتا سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کے لیے دعا کر سکیں. اور آپ جیسی لائیو ٹی وی کے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو. پاکستان زندہ باد.